الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم۔ اس سے پہلے کی مجلس کے اندر ہم نے قضاء حاجت کے متعلق کچھ آداب بیان کیے تھے اور اس کو سنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل کے اندر بھی لائے ہوں گے، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا، اب کچھ ہو سکتا ہے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اس لیے پھر سے ان آداب کو دہرا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جس عمل پر جس ادب پر ہمارا عمل ہوا ہو تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس پر عمل نہیں ہوا ہے تو کوشش کریں کہ آئندہ وہ ادب جو ہے وہ عمل جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو سب سے پہلا جو ادب بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ چھپ کر پردے میں رہ کر استنجا کرنا۔ اب آج کل جو ہمارے یہ ہوتے ہیں بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں ہوتے ہیں کہ پردے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاقی صورت یہ ہوتی ہے کہ سفر میں کہیں جانا پڑا اور اس وقت کبھی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ چھپ کر استنجا کرنا، کہ آنے جانے والے لوگوں پر ہماری نظر استنجا کرنے والے پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ دوسرا ادب جو بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر استنجا کرنا، سر ڈھانپ کر جانا۔ عموماً یہ ہمارے یہاں دیکھنے ملتا ہے کہ کبھی بارہا ایک ایسا دیکھا ہے کہ آدمی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سر ڈھانکا ہوا ہے، لیکن جب پیشاب پاخانے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹوپی اتار دیتا ہے یا سر کھول دیتا ہے۔ تو یہ ادب میں سے یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جانا، اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا یہ کہ جوتے چپل وغیرہ پہن کر جانا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر یہ پہن کر نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر وساوس پیدا ہو سکتا ہے شک و شبہات پیدا ہو کہ کیا پتہ یہ اس طرح جانے کی وجہ سے پیر ناپاک ہو گئے، چلتے تو یہ زمین ناپاک ہو گئی، تو یہ ہمارے اندر شک و شبہ نہ رہے، اس لیے ایک ادب یہ بھی تھا کہ جوتے چپل پہن کر جانا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بائیں پیر سے داخل ہونا، جو بھی اچھا کام کرنا ہے تو اچھا کام جو کرنا ہے وہ داہنے ہاتھ اور داہنے پیر سے کرنا ہے، اور جو دوسرا اس کے علاوہ جو کام ہے تو اس کو بائیں پیر سے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، دابے پیر دابے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ادب بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنا۔ عموماً جو ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس بنانے کے وقت جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جو اپنے بچوں کو صاف کرواتی ہے تو اس وقت قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کا خیال نہیں رکھتے، تو اس وقت بھی خیال رکھنا۔ اسی طرح جو ہے ہم غسل وغیرہ کرتے ہیں تو غسل کے اندر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نل تو اس طرف لگا ہوا ہے اور ہمارے نہانے وغیرہ کا سب کچھ طریقہ ایسا ہے کہ ہمارا رخ اور ہماری پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے تبدیل کر رہے اس وقت جو ہے قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ ادب بیان کیا تھا کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت صدر کھولنا، کہ جب ضرورت ہو یعنی بیٹھنے کے قریب ہو اس وقت صدر کھولے اور جتنی ضرورت ہو اتنا صدر کھولے۔ یہ تو گزشتہ ہفتے بیان کیے تھے۔ اب اس کے بعد جو آداب ہے ہمارے یہ ہیں کہ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی یہ بیان کرے، کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو تم اس کی تصدیق مت کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قطرات ہمارے بدن پر آئے، ہمارے کپڑے پر آئے اور کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائے، تو کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو اس کی علماء نے اور اسی طرح
وجوہات بیان کی ہے، محدثین نے اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، گندگی والی جگہ تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، تو ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنی ہے، بیٹھ کر، کیونکہ ہمارے یہاں سب کچھ سہولت ہے تو بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کریں۔ اس کے بعد جو آداب ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی طرف نظر نہ کریں، جو استنجا، جو نجاست نکل رہی ہے اس نجاست کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے ذہن پر اثر پڑتا ہے، جو گندگی نکلتی ہے اس کی طرف نگاہ جائے گی اور اس کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہے ذہن پر، کیونکہ نگاہوں کی، کانوں کی، سب رگوں کا تعلق آخر میں جا کر دماغ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹچ کرتا ہے یہاں پر کہیں لگتا ہے تو فوراً جو ہے دماغ ہمارا میسج پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اب گندگی چیز کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے ذہن پر اثر پڑے گا اور اس کی وجہ سے غلط تصورات، غلط خیالات ہمارے اندر پیدا ہوں گے، تو اس لیے اور ذہن بھی کمزور ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے پیشاب پاخانے کی طرف نہ دیکھیں۔ اس کے بعد یہ ادب ہے کہ بلا ضرورت بیٹھے نہ رہیں، فارغ ہونے کے لیے گئے تو جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر بیٹھے، اور ضرورت پوری ہو جائے تو ہم بلا ضرورت نہ بیٹھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیڑی وغیرہ پینے کے لیے بھی کوئی بیٹھے رہتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ بلا ضرورت اندر نہ بیٹھے۔ اس کے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد ادب ہے کہ کسی سے بات چیت نہ کرنا، استنجا کرنے گئے، پیشاب پاخانہ کرنے گئے تو برہنہ ہونے کی حالت کے اندر کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی استنجا کر رہے ہو اور وہ آپس میں بات کرتے ہو، ایک آدمی دوسرے کی طرف صدر کھلا ہوا ہے اور ایک آدمی کی دوسرے پر نظر پڑ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے، کہ اس لیے جو ہے برہنہ ہونے کی حالت میں بات چیت نہیں کرنی ہے۔ جس کام کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے، کسی نے اب اتفاقی کوئی ضرورت پیش آئی، کسی نے بلایا تو اس وقت کوئی اشارے سے کام چل جاتا ہو تو اشارہ کر دے، دروازہ کھٹکھٹا دے یا کھانسی کھا لے تو جس سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بندہ یہاں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ادب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے ذکر کو نہ چھوئے، تو داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ اسی طرح داہنے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، جمڑے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے استنجا بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے استنجا کرنے کی وجہ سے، اس کو چھونے کی وجہ سے کیا ہے کہ کبھی انسان کو پھر کراہت پیدا ہوتی ہے کہ کبھی اس کھانے کے وقت یا کوئی اور کام کرتے وقت اس کو وہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا، تو انسان کو اس سے کراہت ہوتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بھی بچیں، ان سے بھی، ان کو بھی خیال میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے، سب سے اہم ادب یہ ہے کہ استبراء کرنا۔ استبراء کس کو کہتے ہیں؟ استبراء کہتے ہیں کہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان حاصل کرنا۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو کبھی اس کو پیشاب کرنے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب آگے قطرہ آنے والا نہیں ہے، تو اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو استنجا کر کے نکل جائے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اطمینان نہیں ہوتا، یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی آگے اور قطرہ نکلے گا اور قطرہ نکلے گا، تو اس وقت کیا کرے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، استبراء کے مختلف طریقے ہیں کہ کبھی جو ہے انسان کو ایسا خطرہ ہے تو کھنکھار ہے، کھانسی کھائے گا، کھانسی کھانے کی وجہ سے کبھی اس پر جو ہے زور پڑے گا تو قطرہ نکل جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک دو مرتبہ اٹھ بیٹھ کرے گا تو اس سے بھی قطرہ نکل جائے گا، یا پھر ایسا ہے کہ اس وقت نکلے اور تھوڑی چہل قدمی کر لے تو اس سے بھی قطرہ جو ہے نکل جائے گا، اور بعد میں چہل قدمی کر کے واپس استنجا خانے میں جا کر اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس وقت نکلے اور تھوڑا لیٹ جائے، لیٹنے کے بعد بھی جو ہے وہ قطرہ نکلنے کے قریب ہو جائے گا تو پھر استنجا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور جب تک اطمینان نہ ہو اس وقت تک وضو شروع نہ کرے۔ پھر کیا ہے، اطمینان ہو جاوے اور کیا ہے اس طرح طریقہ جو ہے وہ طریقے کے مطابق بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد وضو خانے پر آئے تو کیا کرے، تھوڑا ہاتھ کے اندر پانی لے اور اپنے ذکر کے پاس جو ہے استنجا کی جگہ پر جو ہے پانی چھڑک دے، تاکہ اس سے کیا ہے شک و شبہات ہمارا دور ہو جائے، کہ کبھی شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ بھائی قطرہ گر گیا، قطرہ گر گیا، حالانکہ کچھ گرا نہیں ہوتا ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وضو کرنے بیٹھتے تو ایک شیطان جو ہے وہ وضو کھانے پر آ ہی جاتا ہے اور وہ مختلف طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوا, کبھی ایسا ہے کہ قطرہ آ گیا. تو اس وقت کیا کرے کہ اپنے ہاتھ کے اندر تھوڑا پانی لے کر شرمگاہ کی جگہ پر چھڑک دے. اب اس وقت خیال آوے تو یہ سوچے کہ بھائی جو میں نے پانی ڈالا ہے وہ پانی ہے, پیشاب کا قطرہ نہیں ہے. تو ایک اس کا خوب خیال رکھے, استبراء کرنا اس کو خوب خیال رکھے. اس کے بعد جو ہے ڈھیلوں سے استنجا کرنا. اب یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی, حالانکہ افضل تو یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے, ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرے, لیکن ابھی عموماً جو ہے پانی سے استعمال کرے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا تو اس وقت جو ہے ڈھیلوں کو استعمال کرتے. تو ڈھیلوں کو استعمال کرے تو ایک چیز کا یہ خیال رکھے کہ طاق عدد کے اندر اس کو استعمال کرے, 3 ہے 5 ہے 7 ہے, اس طرح طاق عدد کے اندر اس کو استعمال کرے. اور جہاں تک اطمینان ہو جائے, 3 سے اطمینان ہو جاتا ہے تو 3 پر, اگر 3 سے اطمینان نہیں ہوتا ہے تو 5 پر نہ ہو تو 7 پر, یعنی طاق عدد کا خیال رکھے. اس کے بعد ادب یہ ہے کہ جب فارغ ہو گئے پیشاب پاخانے وغیرہ سے, اب ضرورت پڑتی ہے باہر نکلنے کی. آگے بیان کیا نا کہ بلا ضرورت اندر بیٹھے نہ رہے, اب ضرورت ہے باہر نکلنے کی. تو باہر کس طرح نکلے, تو باہر نکلنے کے اندر خیال رکھے کہ سب سے پہلے داہنا پیر باہر نکالے, جمڑا پیر جو ہے, رائٹ پیر جو ہے وہ پہلے باہر نکالے, تاکہ جو بھی اچھا کام ہے تو اس کو کرنے کے لیے جو ہے داہنے پیر کا استعمال. اب وہاں سے نکلنا ہے تو وہ جگہ سے نکلنا ہے تو نکلنے کے اندر بھی کیا ہے, داہنے پیر سے نکلے. اس کی ایک جو ریسرچ کر کے جو بتائے تھے وہ گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اندر جانے کے اندر سب سے پہلے بائیں پیر کو داخل کریں گے, داہنے پیر کو داخل کریں گے. تو اس کی وجہ کیا تھی, تو ایک سائنس نے ریسرچ کر کے اس کی ایک حکمت یہ نکالی ہے کہ جب انسان کو ایسے موقع پر, اس موقع پر ہارٹ کی تکلیف ہو اور وہ انسان گرنے کے قریب ہوتا ہے, تو اگر پہلے بایاں پیر داخل ہونے کے وقت پہلے بایاں پیر اندر رکھے گا تو وہ انسان جو ہے اندر گرنے کے بجائے باہر گرے گا. اگر داہنا پیر باہر ہے تو باہر گرے گا, اور باہر نکلنے کے وقت اگر پہلے داہنا پیر باہر نکالتا ہے تو کیا ہے, اگر اس وقت انسان گرے گا, ہارٹ اس وقت نکلنے کے وقت اگر اس کے ہارٹ کی تکلیف ہے تو اس وقت انسان نکلے گا تو وہ باہر گرے گا, اندر نہیں گرے گا. تو یہ سائنس ابھی اس پر ریسرچ کرتی ہے, لیکن سائنس کی بات کہاں تک یقینی, کہاں تک یہ اس کو یقینی, لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے تو ہمیں اس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ کر, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, چاہے سائنس سے فائدے ہو یا نہ ہو. لیکن ہمیں کیا ہے, سنت پر سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر پھر سنت کو سنت سمجھ کر نہیں کریں گے اور دنیاوی فائدے اس کے سامنے ہوں گے اور سنت نہیں سمجھے گا تو پھر اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. تو باہر نکلنے کے اندر یہ خیال رکھے کہ داہنا پیر باہر نکالے. اسی طرح باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے وقت دعا پڑھے, غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو پڑھتے تھے غفرانک, اس لیے کہ اندر جانے کے وقت اندر انسان گیا, اب وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, تو اس موقع پر اب اتنا وقت ایسے نکل گیا تو اللہ کے نبی باہر آ کر جو ہے اللہ سے معافی مانگے, غفرانک, اللہ معاف کر دے. دوسرا یہ کہ ہم دعا کے اندر غور کریں, دعا کے الفاظ کے اندر غور کریں. کیا دعا ہے, الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے ناپاکی کو دور کر دیا, گندگی کو دور کر دیا, وعافانی, اور مجھے عافیت بخشی. تو یہ بھی, یہ استنجا کا ہونا اور یہ نجاست کا باہر نکلنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے. ورنہ انسان جو ہے, جب انسان کو پیشاب نہیں ہوتا, ایک دن پیشاب رک جاتا ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. ایک مرتبہ کا کارگزاری سامنے آئی کہ ایک انسان جو ہے مالدار تھا, امیر گھرانے کا تھا, اور وہ دواخانے کے اندر گیا, اس کا پیشاب رک گیا تھا, ایک دن تک پیشاب نہیں ہوا. جب دواخانے میں گیا اور بہت ڈاکٹر نے اس کے پیچھے وہ کیا اور اس کے بعد اس کو پیشاب جاری ہو گیا تو وہ رونے لگا بندہ. اس کے سامنے بل آیا, ڈاکٹر نے بل دیا یہ, اب بندہ وہ رونے لگا, حالانکہ مالدار گھرانے کا تھا, سب کچھ تھا. لوگوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی کیا تکلیف ہے, کیوں رو رہے ہو, اگر آپ کے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو ہم پیسے دے دیتے ہیں. تو بندہ کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ اتنا بل آیا,
بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ اللہ جس نے میں جب سے پیدا ہوا آج تک مجھے پیشاب کرایا لیکن کبھی 1 روپیہ نہیں لیا، اور یہ دوا کھانے والے کہ اس نے 1 دن پیشاب رک گیا اور اس کے بعد اس نے جاری کیا تو اس کے اندر بھی وہ اتنا بل دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ضرورت کا اتنا انتظام کیا کہ کھانے کے لیے ہم منہ سے کھاتے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ضرورت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پوری باڈی کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اس کھانے سے خون بنتا ہے، اس کھانے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کی چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب جو بچ جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری گندگی کو نکالنے کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا، تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان سمجھیں۔ یہ کچھ آداب تھے، اس کو بیان کیا گیا، انشاءاللہ آئندہ اور